السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج ہم بتاتے ہیں شیطان کی ہسٹری۔ قرآن کہتا ہے کان من الجن، کہ شیطان جنات میں سے تھا، تو یہ اللہ کی ایسی عبادت کیا کرتا تھا دوستو، ایسی عبادت کیا کرتا تھا، ایسا عابد تھا کہ لکھا ہے کتابوں میں کہ زمین پر کوئی چپا ایسا نہیں کہ جہاں پر اس نے کوئی عبادت نہ کی ہو، اور اللہ کی معرفت میں سب سے آگے تھا اور قرب میں سب سے آگے تھا، تاکہ اس کو طاؤس الملائکہ کا نام دی گیا کہ ملائکہ کا یہ سب سے بڑا سردار ہے۔ تو اتنی اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وجہ کیا بنی کہ اللہ تعالیٰ نے دوستو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سب فرشتوں کو اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو دوستو یہاں جو سجدہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہ تعظیمی سجدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کروایا آدم کی تعظیم کے لیے، نہ کہ عبدیت کا سجدہ تھا۔ سجدہ دو قسم کا دوستو، ایک ہوتا ہے تعظیم کے لیے، ایک ہوتا ہے عبدیت کا، کہ کسی کو معبود سمجھ کر سجدہ کیا جانا دوستو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، تو یہ تعظیم کے لیے سجدہ کروایا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے۔ تو پہلی امتوں کے اندر تو تعظیمی سجدہ بھی جائز تھا دوستو۔ اب یہ بات ذہنوں میں رکھنی چاہیے کہ اس امت کے اندر سجدہ اللہ کے سوا کسی کو کرنا دوستو حرام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک ایسی ذات تھی، شخصیت تھی اور ذات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے نبیوں سے افضل اور اللہ کے محبوب ترین، یعنی اللہ کے محبوب ترین تھے۔ تو اگر یعنی سجدہ اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دیتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو صحابہ سے سجدے کروایا کا حکم دیتا، صحابہ کو حکم ہوتا کہ آپ نے نبی کو سجدہ کیا، لیکن کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں کہ کسی صحابی نے اللہ کے نبی کو سجدہ کیا۔ تو جب اللہ کے نبی کو سجدہ نہیں ہے تو دوستو پھر کون ایسا ہے کہ جس کو سجدہ کیا جا سکے؟ اور اللہ تعالیٰ آتا ہے روایات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اگر اس دنیا میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو پھر اللہ عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس امت کے اندر تعظیمی سجدہ اور عبدیت کا سجدہ اللہ کے سوا کسی کو کرنا دوستو یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ تو دوستو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تعظیم کے لیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کا حکم دیا تو اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھی تو کیوں نہیں کرتا؟ اس نے آگے سے دلیل دی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس لیے اس کو سجدہ نہیں کرتا کہ آپ نے مجھ کو مٹی سے بنایا اور آپ نے مجھ کو شیطان نے یہ کہا کہ آپ نے مجھ کو جو ہے وہ آگ سے بنایا اور آدم کو تو آپ نے مٹی سے بنایا، تو لہٰذا مٹی جو ہوتی ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نیچے ہے، یعنی پست ہے اور نیچے، اور آگ کے اندر خاصیت ہے کہ وہ اوپر کو اٹھتی ہے، اس کے اندر بلندی رفعت پائی جاتی ہے، تو لہٰذا میں اس سے افضل ہوں۔ تو دوستو آنا کا اس نے یعنی اپنی آنا دوستو یہ ایک آنا کے نشے میں ایسا آیا، اس نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، شیطان تو نکل جا، آج کے بعد تو مردود ہے۔ اور پھر فرمایا اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، میری لعنتیں قیامت کی صبح تک تجھ پر برستی رہیں گی۔ تو دوستو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دے دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی، تو وہیں سے اس نے کہا کہ اللہ میاں فَأَنذِرْنِی إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ دوستو یہاں ایک بات کہ اللہ مجھے مہلت عطا فرما دیے اس دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کی صبح تک آپ مجھے مہلت دے دے تاکہ میں زندہ رہوں۔ دوستو یہاں ایک علماء کرام نقطہ لکھتے ہیں کہ شیطان ایسا عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، یعنی عابد ایسا تھا کہ اللہ کی اتنی عبادت کی کسی فرشتے نے اتنی عبادت نہیں کی، اور عالم جاننے والا علم بھی تھا، اور عارف بھی تھا کہ اللہ کی پہچان اتنی تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ پہچان کیسے تھی کہ اللہ کی جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدے کا تو اس نے سجدے سے انکار کیا، جب سجدے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کی شان اقدس کو
ذات اقدس کو غصہ آیا، تو اللہ تعالیٰ غصے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے بعد تو مردود ہے۔ تو یہ بات جانتا تھا کہ اللہ کی جس طرح ایک صفت ہے غضب کی اور اسی طرح ایک صفت ہے رحمت کی، تو عام انسان جو ہوتا ہے جب غصے میں آتا ہے تو پھر اس کے اندر رحم دلی ختم ہو جاتی ہے، اور جب وہ رحم دل ہوتا ہے تو غصہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ جب غصے میں ہو تو جس طرح غصے میں اللہ کی صفت کامل ہے، اسی طرح دوستو وہ دونوں صفتیں بیک وقت ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ کے اندر کامل طور پر موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر غصے میں ہے، غضب میں ہے، اپنی قہاری میں ہے، تو اسی ٹائم اللہ تعالیٰ کی ذات کے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کی صفت ہے وہ اس وقت بھی کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میں موجود ہے۔ تو اس نے کہا غصہ ہے تو رحمت بھی ہے، تو فوراً اللہ سے مہلت مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے شیطان کو مہلت عطا فرما دی کہ جاؤ قیامت کی صبح تک ہم نے آپ کو مہلت دی۔ تو دوستو وہاں سے پھر اس نے جو ہے جب اس نے پتہ چلا کہ مجھے اللہ تعالیٰ مردود قرار دے دے، تو اس وقت سے دوستو یہ انسان کے پیچھے پڑ گیا کہ میں تو مردود ہو ہی گیا، اب میں نے کسی انسان کو نہیں چھوڑنا کہ کوئی انسان مجھ سے بچ سکے۔ تو لہذا اما حضرت آدم اور اما حوا علیہ السلام دونوں جنت میں اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پودا کھانے سے منع فرمایا تھا کہ یہ پودا تم نے اس کو کھانا نہیں۔ تو دوستو شیطان جو ہے وہ اما حوا اور آدم علیہ السلام کے پیچھے لگ گیا کہ آپ یہ کھائیں۔ آدم علیہ السلام سے بات کی تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے منع کیا میں نہیں کھاتا، تو بڑا اس نے قسمیں کھائیں۔ قرآن کہتا ہے وقاسمہما کہ دونوں کے سامنے قسمیں کھاتا رہا کہتا رہا۔ بہرحال جب آدم علیہ السلام پر وار نہ چلا، حتیٰ کہ یہ بھی دلیل دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پودے کا اور جس پودے کو کھانے سے منع فرمایا وہ پودا وہ تھا کہ جس کے آپ قریب کھڑے تھے۔ اب چونکہ آپ دور جا چکے ہیں، وہ اس پودے کے پاس تو نہیں ہے، تو لہذا یہ دور کے پودا آپ کھا سکتے ہیں۔ تو برحال حضرت آدم علیہ السلام پر وار جب نہ چلا تو اس نے اما حوا علیہ السلام سے کہا، تو اما حوا اس کے داؤں میں آ گئی۔ جب داؤں میں آئی تو اما حوا نے پھر آدم علیہ السلام سے بھی کہا کہ آپ جو ہے کھا لیں، تو اللہ کی شان باہر کیف کہ دونوں نے وہ پھل کھا لیا۔ جب کھا لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آدم جو ہے آپ زمین پر اترنا ہوگا، اس وجہ سے کہ آپ نے ہماری نافرمانی کی۔ تو دوستو یہ نافرمانی ایسی نہیں تھی جو قصدن ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جان بوجھ کر نافرمانی۔ قرآن کہتا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم کے دل میں نافرمانی کا جذبہ یا نافرمانی کا قصد نہیں پایا، بلکہ یہ ایک جیسے ایسی کوئی کام کرنا کہ جس کا انسان کو علم نہ ہو، یعنی پتہ نہ ہو تو وہ کر لے، تو یہ اس طرح کی کیفیت تھی وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ تو جب اللہ دانہ کھا لیا تو دوستو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا کہ جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے ایک سرسبز و شداد پہاڑ پر کہ وہاں کوئی باغ کی یعنی سہولت بھی موجود تھی اس وجہ سے، اور اما حوا کو افریقہ کے کسی بنجر زمین میں کہ جہاں کوئی چیز نہ تھی۔ آدم علیہ السلام سرسبز و شداب یعنی پہاڑ پر، کیونکہ آدم علیہ السلام کو قصور کم تھا، اما حوا علیہ السلام کو بنجر زمین پر جہاں کچھ بھی نہیں، کیونکہ اما حوا کا قصور زیادہ تھا۔ تو دوستو دونوں کو الگ الگ ڈال دیا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ 300 سال تک اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات نہیں ہوئی، اور ان دنوں میں اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ادھر سے حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا سے چلے اور ادھر افریقہ سے اما حوا چلی۔ تو چلتے دوستو جہاں آج میدان عرفات میں جبل رحمت ہے، جبل رحمت کی ایک طرف سے حضرت آدم چڑھے اور دوسری طرف سے اما حوا چڑھی، تو وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی۔ آج اسی وجہ سے اس پہاڑ کو جبل رحمت یعنی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام کی ملاقات کروائی۔ تو دوستو وہاں سے جب چل کر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ بیت اللہ کی طرف چلیں، تو بیت اللہ کی طرف جانے لگے تو راستے میں رات آئی، تو مزدلفہ جہاں آج ہے وہاں پر انہوں نے رات گزاری۔ تو مزدلفہ کو مزدلفہ اس لیے کہا جاتا ہے دوستو کہ مزدلفہ کہتے ہیں چادر کو۔ چادر جو تھی حضرت آدم اور اما حوا کے پاس ایک ہی تھی، تو ایک ہی چادر میں دونوں نے رات گزاری، تو اس وجہ سے ان کو مزدلفہ کہا جاتا ہے۔ تو دوستو اس کے بعد پھر اما حوا علیہ السلام کا جو انتقال ہے، علیہ السلام کا انتقال،
اسی یعنی سعودی عرب کی ریاست میں یعنی ہوا، تو آج جہاں جس کا نام جدہ ہے، تو اسی آج بھی جدہ کے اندر اماں حوا علیہ السلام کی قبر موجود ہے دوستو۔ اور جدہ کو جدہ اس لیے کہتے ہیں، جدہ عربی میں دادی کو کہا جاتا ہے، تو جو جدہ کا یہ نام ہے، یہ اماں حوا علیہ السلام کا وہاں انتقال ہوا اور وہاں قبر موجود ہے، اس وجہ سے جدہ کہا جاتا ہے۔ تو دوستو شیطان نے دونوں کو وہاں سے نکلوا کر اور دوستو جنت سے خارج کر دیا، تو پہلے دن سے، تو اسی وجہ سے قرآن کہتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور تم بھی اس کو دشمن بنا کے رکھو۔ چونکہ دوستو یہ دشمن ایسا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کا بھی دشمن ہے۔ ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو دوستو دشمنی ہم سے شروع کرے، اور ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو دوستو ہمارے آباء و اجداد سے دشمن چلا آ رہا ہو۔ تو جو دشمنی ہم سے شروع کرتا ہے تو اس کی دشمنی تھوڑی ہے، اور جس کی دشمنی آباء و اجداد سے چلتی آ رہی ہے تو دوستو اس کی دشمنی زیادہ ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے آباء و اجداد کا بھی دشمن ہے۔ اماں حوا اور حضرت آدم کا بھی دشمن ہے، ان کو جنت سے نکلوایا، تو اس لیے ہمیں بھی اس سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے اور اس کے ہتھ کنڈوں میں نہیں آنا چاہیے، اور اس سے بچنے کے جتنے بھی اسباب ہیں دوستو، یہ ہر طرح سے انسان پر وار کرتا آتا ہے۔ ایک ایک آدمی تھا، وہ دیوار کے پاس سویا ہوا تھا، تو شیطان آیا اور اس نے اس کو اٹھایا، اور جب اٹھایا تو اس بندے نے پوچھا بھی مجھے کیوں اٹھایا؟ فرمایا ادھر ہو جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ، دیوار گرنے والی۔ تو جب وہ بندہ تھوڑا سا دور ہوا تو دیوار گر گئی۔ اس نے کہا بھائی تم کون ہو؟ آپ نے تو مجھے پر بڑی شفقت کی، میرے ساتھ بڑی بھلائی کا معاملہ کیا کہ دیوار گرنے والے تھے اور مجھے جگا دیا، اگر مجھے نہ جگاتا تو یہ میں دیوار کے نیچے آ جاتا۔ تو اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ وہ بندہ اور حیران ہوا بھی شیطان تو آج تک کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ اس نے کہا میں بھلائی نہیں کی بلکہ میں نے آپ کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسی دشمنی؟ اس نے کہا میں نے دشمنی ایسی کی ہے کہ اگر تو دیوار کے نیچے سویا رہتا اور تیرے اوپر دیوار گر جاتی تو شہادت کی موت پا لیتا، تو میں نے تجھے اس لیے جگا دیا کہ تجھے شہادت کی موت نہ مل سکے۔ تو دوستو شیطان ہر طریقے سے وار کرتا ہے، تو علماء کرام فرماتے اس سے بچنے کے بہت سارے وظائف۔ ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ انسان 10 مرتبہ صبح سورۃ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو صبح سے لے کر شام تک شیطان ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لے تو انسان کو بہکا نہیں سکتا۔ اور اسی طرح کوئی بندہ شام کو 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے انسان کو یہ بہکا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ شیطان مردود پر حفاظت فرمائے۔